अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने तरबियती चैनल पे वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखें, हम सारे जो हैं वो इस कोशिश में रहते हैं कि मैं पहले से बेहतर, पहले से ज़्यादा दौलत हासिल कर सकूँ। मैं पहले से ज़्यादा और पहले से बेहतर मैं क्या कर सकूँ कि असर रसूख हासिल कर सकूँ। और भई हम आप किसके लिए कर रहे हैं? अगर आपको इतने पैसों की तो ज़रूरत नहीं है, जितने पैसे आप इकट्ठे करने जा रहे हैं, तो क्या रीज़न है? हम ये कहेंगे कि जी मैं एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ। मैं एक मज़बूत आदमी बनना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास पैसे हैं, तो मैं बहुत सारे काम कर सकूँगा। और अगर मेरे पास अच्छे पैसे हैं, तो मेरे लोगों से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, मैं इन बातों की नफ़ी कतन नहीं करता, लेकिन एक बात और होती है, और उस एक बात को कहते हैं कि एक इंसान की इनर स्ट्रेंथ होना। एक इंसान अंदर से मज़बूत इंसान हो, और इस अंदर से मज़बूत इंसान होने के लिए बहरहाल इंसान को इतनी ज़्यादा या ज़्यादा दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसे असर रसूख की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इनर स्ट्रेंथ जो है वो कुछ और चीज़ों का नाम है। एक इंसान के अंदर की मज़बूती जो है कुछ दीगर चीज़ों से इबारत है। आज हम इस अपनी इनर की स्ट्रेंथ पे बात करने जा रहे हैं। और जब हम इनर स्ट्रेंथ के ऊपर जब हम बात करेंगे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कुछ ऐसी सिफ़ात और क्वालिटीज़ पे बात करेंगे कि जो एक इंसान के अंदर मौजूद हों, तो वो एक इंसान इनर स्ट्रेंथ हासिल कर सकता है और अंदर से एक मज़बूत और ताकतवर इंसान बन सकता है। जब हमने इस बात की तहकीक शुरू की, जब हमने इस बात पे रिसर्च की, तो हमारे सामने सामने ऐसी चंद एक चीज़ें आईं कि जो चीज़ें, अगर एक इंसान जिन चीज़ों का ख़्याल रखे, तो फिर एक इंसान जो है अंदर से एक मज़बूत इंसान और इनर स्ट्रेंथ वाला इंसान बन सकता है। और ये चीज़ें आज आपके सामने रखना मकसूद है, एक-एक करके, ताकि आप वो चीज़ें जान सकें। और हम में से वो तमाम तर अफ़राद कि जो इनर स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर काम करें। और देखिए, अगर हम बहुत सारी दौलत इकट्ठी नहीं कर पाए, अगर हम लोग देखिए असर रसूख हासिल नहीं कर पाए, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इनर स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर पाए, अंदर की मजबूती हासिल नहीं कर पाए, तो यकीनन ये एक नाकामी है, और बड़ी नाकामी है। ये उस नाकामी से भी बड़ी नाकामी है, इस वजह से कि एक इंसान जब अंदर से कमज़ोर और बूढ़ा होता है, तो फिर गोया कि उसे गिराने के लिए, उसे मिलिया मीट करने के लिए, उसे कोलैप्स कराने के लिए कुछ ज़्यादा एफ़र्ट और मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए देखते हैं कि एक इंसान जो है, और फिर मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि अगर एक इंसान दौलतमंद बनना चाहता है, तो उसकी इनर स्ट्रेंथ उसके बहुत काम आती है। तो आइए, जो भी एक इंसान काम करना चाहता है, उस काम के अंदर एक इंसान का इनर स्ट्रेंथ होना बहुत अहमियत का हामिल है। दौलत हो तो भी इससे एक इंसान बेनियाज़ नहीं हो सकता। आइए फिर जानते हैं कौन-सी चीज़ें मुझे और आपको दरकार हैं, ताकि हम अंदर से एक मज़बूत इंसान और इनर स्ट्रेंथ वाले इंसान बन सकें। फिर सबसे पहली बात क्या है? पहली बात ही दिलचस्प है। दे एम्ब्रेस फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन, कि वो जो नाकामी है उसको एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे लेते हैं। ये स्टेपिंग स्टोन क्या होता है? देखिए, ये एक इंसान के पाँव के नीचे का पत्थर होता है, जिसे इंसान कीचड़ में से गुजरने के लिए, पानी में से गुजरने के लिए इंसान रखता है। तो एक इंसान का स्टेपिंग स्टोन बनता है फेलियर को एम्ब्रेस करना, नाकामी को गले लगाना, और उससे न घबराना। नाकामियों से नहीं घबराएं, और नाकामियों को डिसओन भी ना करें। ये भी ना करें, नहीं कहें कि मैंने नाकामी मुझे नहीं हुई है। ठीक है, मुझे नाकामी तो हुई है, लेकिन मैं पहले से कहीं बेहतर
تیاری کے ساتھ پہلے سے کہیں بہتر اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے ساتھ اگلی اٹیمپٹ کروں گا کہ جس کے اندر میری پرفارمنس بہت بہتر ہوگی، پہلے سے بہت بہتر ہوگی، اور اس طریقے سے میں وہ کامیابی حاصل کر سکوں گا کہ جس کامیابی کی میں تمنا رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات، دے کلٹیویٹ پازیٹیو مائنڈ سیٹ، وہ اپنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو وہ کہہ لیں کہ پروان چڑھاتے ہیں۔ اور یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے ایک انسان کے رویے اور ایک انسان کے سیٹ آف ایٹیچیوڈ جو ہے، رویوں کا جو ایک گلدستہ ہے، ایک انسان کے رویوں کا جو بنڈل ہے، جو پیکج ہے، وہ ایک انسان کا مائنڈ سیٹ کہلواتا ہے۔ اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان گمان اچھا رکھے، یہ اس کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے۔ اور تیسری بات، دے پریکٹس گریٹیٹیوڈ ریگولرلی، یہ لوگ اپنے ریگولرلی اپنے گریٹیٹیوڈ کو، شکر گزاری کے عمل کو، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ سوچتے ہیں یہ گریٹیٹیوڈ کیا ہوا۔ دیکھیے، اگر ہمارے حصے کے اندر تمام تر چیزیں نہیں آئیں تو کوئی بات نہیں، اور تمام تر چیزیں کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ اگر اللہ نے ہمیں چند ایک ایسی چیزیں دے دی ہیں جو یقیناً دی ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ اور دیکھیے، اگرچہ ہماری زندگی کے اندر مسائل اور مشکلات ہیں، لیکن بے شمار مسائل اور مشکلات ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بچایا ہوا ہے۔ اور اگر ہمیں وہ بہت سارے مسائل کا سامنا نہیں ہے تو بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سارے مسائل سے بچائے رکھا، اور کئی ایک چیزیں ہمیں اللہ نے عطا کیں کہ جو دیگر بہت سارے لوگوں کے حصے کے اندر نہیں آئیں۔ تو یہ چوتھی بات کیا ہے کہ دے پرائورٹائز سیلف کیئر اینڈ مینٹل ویلنس، کہ وہ لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں صحت دی، جو اللہ نے ہمیں جسم دیا، جو اللہ نے ہمیں ذہن دیا، ان تمام تر چیزوں کی حفاظت کرنا، ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کرنا میرے اور آپ کے اپنے ذمے ہے۔ لہٰذا اگر ہم سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں، اگر ہم صحت کا خیال رکھتے ہیں اور صحت کے مختلف پہلو جو ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، اگر ہم اپنی نفسیاتی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو یہ ہماری سیلف کیئر کہلواتی ہے۔ ہم نے ہر صورت کے اندر اپنی سیلف کیئر کرنی ہے۔ اور اگلی بات پانچویں ہے کہ دے سیٹ باؤنڈریز اینڈ ریسپیکٹ دیم۔ دیکھیے، باؤنڈریز کا ہونا بے پناہ اہمیت کا حامل کہ بھئی میں آپ کی کس حد تک کام آ سکتا ہوں، میں آپ کی کتنی ہیلپ کر سکتا ہوں، آپ میری لائف کے اندر کتنا انٹرویژن آپ کر سکتے ہیں، کتنی مداخلت آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو کون کون سی سروسز فراہم کر سکتا ہوں۔ یہ ایک انسان کی باؤنڈری ہے، ہر ایک انسان کی باؤنڈری ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی لمٹ ہوتی ہے، اور اس لمٹ کو کراس قطعاً نہیں کریں، اس باؤنڈری کو قطعاً بھی کراس نہیں کریں، اسے قطعاً وائیولیٹ نہیں کریں، نہ اپنی باؤنڈریز کو وائیولیٹ ہونے دیں۔ تو یہ بات کہلواتی ہے کہ دے سیٹ باؤنڈریز اینڈ ریسپیکٹ دیم۔ اور پھر چھٹی بات، دے کنٹینیوسلی سیک پرسنل گروتھ، دے کنٹینیوسلی سیک پرسنل گروتھ، اور یہ سیلف امپرومنٹ اینڈ ایکچولائزیشن اپرچونٹیز فار گروتھ۔ دیکھیے، ہم لوگوں نے اپنی کہہ لیں کہ جو ذاتی گروتھ ہے، نشو و نما ہے، اپنے ذہن کی جو نشو و نما ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اور کسی صورت بھی اسے ہم نے گویا کہ اسے ہم نے پس پش نہیں ڈالنا، اسے کم اہمیت نہیں دینی، بلکہ وہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ساتویں بات، دے ایمبریس ولنریبلٹی ایز اے اسٹرینگتھ، دے ایمبریس ولنریبلٹی ایز اے اسٹرینگتھ۔ دیکھیے، کمزور ہونا، اور ہم اگر خطرے کے اندر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینگ ولنریبل ڈز ناٹ مین بینگ ویک۔ یہاں پہ یہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ ولنریبل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، اس کا مطلب ہے انسٹیڈ اٹ مینز دیٹ آئی ہیو دا کریج ٹو شو مائی اتھینٹک سیلف، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر حوصلہ ہے
کہ میں اپنی اوریجنلٹی آپ کے سامنے، اپنا جینونس میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور بینگ کمفرٹیبل ان ایکسپلورنگ دس ایموشن۔ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم کمزور ہیں، ہم اسے، اگر ہمارے وسائل کم ہیں، ہمیں 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 ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سینسیبلی، عقل مندی کے ساتھ، کریج کے ساتھ جینا ہوگا، اور اپنے اس سے انکار کرنا ہوگا کہ میں ڈر ڈر کے زندگی گزاروں، میں ہر ایک وقت ڈرتا رہوں۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ مجھے کوئی لائسنس مل گیا کہ میں لوگوں کی بے عزتی کرتا پھروں، لوگوں کو پراپرلی ٹریٹ نہ کروں، لیکن مجھے اپنی آنر کے ساتھ جینا ہے، اور مجھے قطعاً بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک گویا کہ ولنریبل ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے میرے دیکھیے، سب سے اہم پاور ایک انسان کا کرج ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے حوصلے کو دانش مندی کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کے اندر دانش مندی کا ہونا بہت اہم، اور اس کے اندر ایک انسان کا سینسیبل ہونا، ایک انسان کا کریجیس ہونا، ایک انسان کا کہہ لیں کہ وہ حوصلہ مند ہونا بے پناہ اہمیت کا حامل۔ اور پھر آگے 8ویں اور آخری بات، دے پریکٹس ایمپیتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ وہ ایمپیتھی کو اور انڈرسٹینڈنگ کو پریکٹس کرتے ہیں۔ ایمپیتھی کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کی جگہ پہ رکھ کر، اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کر، اس کے جوتے پہن کر، اس کے حالات میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے ہم یہ دیکھیں کہ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا، بہت ممکن ہے میں یہی کچھ کر رہا ہوتا۔ لہٰذا ایمپیتھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں کیئرلیس نہ ہوں، آپ ظالم نہ بنیں، آپ ان کا تمسخر نہیں اڑائیں، بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان کے ساتھ ڈیولپ کریں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اگر ہم ان تمام تر افراد کے لیے کہ جو اندر کی مضبوطی چاہتے ہیں، کہ جو انر اسٹرینگتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان پہ لازم ہے کہ ان 8 باتوں میں سے ہر ایک بات پہ عمل کریں، ہر ایک بات کو سمجھیں، ہر ایک بات کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ تمام تر لوگ کہ جو اپنے آپ کو انر اسٹرینگتھ دلوانا چاہتے ہیں، اندر کی مضبوطی دلوانا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے ایجنڈے کے اندر، اپنے صدف اور گول کے اندر کامیاب و کامران ٹھہریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ و ناصر۔